زبور نمبر 100 کی ہم تلاوت کریں گے کلام پاک سے۔ سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رب کہ خداوند ہی خدا ہے، اس نے ہم کو بنایا اور ہم اس کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہوں کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حاجتوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو، اس کے نام کو مبارک کرو، کیونکہ خداوند بڑا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری خوش رہتی ہے۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا گیا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ ہاللویا، ہاللویا، یعنی بات بڑی کٹ، ہاللویا۔ بڑا اچھا وقت ہے، خدا کی پاک حضوری میں ہم موجود ہیں، اور یہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ خدا چاہتا ہے ہم اس کی عبادت کریں۔ زبور نمبر 100 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس زبور کا جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ شکر گزاری کا مزمور ہے، لیکن میں اس کو آج ایک ٹائٹل دوں گا کہ خدا کی عزت کریں، خدا کی عزت کریں۔ کون کون شخص چاہتا اس کی عزت ہو؟ عزت کون کون چاہتا عزت کی جائے، بڑی عزت دیتی جائے؟ ہر کوئی چاہتا ہے اس کی عزت کی جائے، اور خدا بھی چاہتا ہے مجھے کیا دی جائے؟ عزت دی جائے۔ خدا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ متی ہے ملاکی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں، اگر میں باپ ہوں تو میری عزت، اگر بچے گل نہ سنن تو کی نہ مانے انہاں میری عزت، اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو منع کیتا جائے تو پھر بار بار یہ کیا جاتا ہے انہاں میری عزت نہیں رکھی، نہیں کیتی۔ اس لیے جو شخص باپ کی یا بڑے کی بات مانے گا وہ عزت اس کی کرے۔ خدا کی بات سننے سے اور ماننے سے جو بھی شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنے خدا کی عزت کرتا ہے، کیونکہ خدا ایسا خدا ہے جو سارے معبودوں سے بڑا ہے، جو سارے دیوتاؤں سے بڑا ہے، جو خداوندوں کا خدا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے، حکم دیتا ہے، مطالبہ کرتا ہے میری عزت کی جائے۔ اس کا انسان بھی چاہتا ہے اس کی کیا کی جائے؟ عزت کی جائے۔ بہن بھائی ہاں اگر بڑا گل نہ بنتا ہے میری عزت ہی نہیں کرتے جائے۔ اس کا مطلب ہر شخص ڈیمانڈ کرتا ہے اس کی عزت کی، اس کو آنر دی جائے، اور خدا ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو آنر دی جائے۔ اگر ایم پی ایم این آ جائے ہمارے درمیان تو کیا کریں گے؟ گیت گاتے ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اکثر ایسا کریں گے، اچھا سٹاپ ہو، جس طرح ہو جو کون آ رہا ہے؟ ایم این اے آ رہا ہے، یہاں کوئی بڑا شخص آ رہا ہے، اس کو ہم خدا سے کہیں زیادہ عزت دینے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصی طور پر پاکستان میں اور پینٹیکاسٹل کلیسیا۔ لیکن عزت، بزرگی، عظمت، حشمت، ستائش اور حمد و ثنا کے لائق کون ہے؟ ایک ہی خدا ہے جو ہمارا زندہ خدا ہے، اور وہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے، مطالبہ بھی کرتا ہے کہ اس کی عزت کیجیے۔ ہم کیسے اس کی عزت کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں بھائیو؟ کیسے عزت کر سکتے ہیں؟ پھر میں بتاؤں گا آپ کو کیسے کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، حکموں پر عمل کر کے اس کی عزت کر سکتے ہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے۔ اور یہاں مقدس داؤد لکھتا ہے، اے اہل زمین خداوند کے حضور خوشی کا کیا مارو؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کا کلام اس کے حضور خوشی کا، اسی پریشانوں کے بعد عزت کر رہے ہیں۔ پھر کہتا ہے خوشی سے خداوند کی کیا کرو؟ عبادت۔ تو جیسا اندر خوشی نہیں پر خدا کی عزت کر رہے ہیں۔
پھر کہتا ہے گاتے ہوئے اس کے حضور میں حاصل. آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ستائش کا مزمور ہو، گیت ہو آپ کے اندر جو خوشی کرتے ہوئے اور ستائش کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں حاضر ہوں. جان رکھو خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں. ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بیڑے ہیں. شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں، ان دونوں کو ڈال رہے تھے، اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل. شکر گزاری کرتے ہوئے، حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں، اس کے پھاٹکوں میں داخل ہو. اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو کیا کہو؟ مبارک کہو، کیونکہ خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی. ہاللیلویا. زبور نویس بار بار کہہ رہا ہے خدا کی عزت کرو، خدا کی عزت کرو، خدا کی عزت کرو، خدا کی عزت کرو. گاتے اس کی حضوری میں آؤ اور شکر گزاری کرتے اس کی حضوری میں آؤ، خوشی سے اس کی عبادت کرو. اس لیے زبور نویس کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ اور یہ ہوا دے گا چلے. خوشی سے. نمبر 1، خداوند کی عبادت کرنے سے اس کی ہم عزت کرتے ہیں. کیا کرنے سے اس کی عزت کرتے ہیں؟ لیکن کیسے؟ خوشی سے عبادت کرنے سے. اگر ساڈا دل ہی نہیں کرتا عبادت کرنے کے لیے تو پھر اس کا مطلب خدا کی عزت کر رہے ہیں. جو شخص خدا کی عزت کرتا ہے وہ عبادت کرنے کے لیے خوش ہوتا ہے. جو شخص خدا کی عزت کرتا ہے وہ دعا کرنے کے لیے خوش ہوتا ہے. جو شخص خدا کی عزت کرتا ہے وہ گیت گانے کے لیے خوش ہوتا ہے. جو شخص خدا کی عزت کرتا ہے وہ ستائش کے لیے تیار ہے. کیسے؟ جب ہم خدا کے حضور میں پورے وقت پہ آتے ہیں، اس کا مطلب اس کی عزت کر رہے ہیں. تو جب اپنی مرضی میں آنے تو عزت کر رہے ہیں. جو ٹائم ہے خدا کا، جو ٹائم ہم نے خدا کو دیا ہے، اس کے لیے جب دل سے تیار ہیں، اس کا مطلب خدا کو آنر دے رہے، خدا کو عزت دے رہے. جب ہم ہر روز خدا کی حضوری میں آتے ہیں، ہم خدا کو آنر دیتے ہیں. ہر روز خدا کے پاس آنے والا شخص خدا کو عزت دیتے. ہر روز خدا کی حضوری میں وقت گزارنے والا شخص خدا کو عزت دے. اگر ٹائم ہمارا شخصی دعا کا 8 بجے ہے تو ہم 10 بجے کبھی دعا کرنے بیٹھ جاتے، کبھی 9 بجے بیٹھتے. کتنی عزت دیتے ہیں خدا کو. اگر چرچ کا ٹائم 9:30 کا ہے، ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں، کتنی عزت دیتے ہیں. جو شخص خدا کو عزت دیتا ہے وہ اس کے سارے ٹائم کو ابزرو کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں آنر ہے خدا کے، اس کے اندر عزت ہے خدا کو کرنے کی. جتنا کوئی شخص کوالٹی ٹائم گزارے گا وہ خدا کی عزت کر رہا ہے. اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے خدا کے لیے تو کتنی عزت کر رہے ہیں. اس کا مطلب جو شخص خدا کو ٹائم دیتا ہے، وقت دیتا ہے، وہ خدا کی عزت کرتا ہے، خدا کو آنر دیتا ہے، خدا کی عظمت کو بیان کرتا ہے. اگر ہم صبح جلدی اٹھ کے خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خدا کو آنر دے رہے ہیں، بعد میں لیٹ اٹھیں گے تب بھی دعا ہو جائے گی، اس کا جواب ملے گا، خدا اس کو منع نہیں کر رہا. لیکن اگر ہمارے دل میں ہے اپنے خدا کو عزت دینی ہے، آپ تجربہ کریں، آٹومیٹیکلی آپ کے دل میں آئے گا میں سب سے پہلے خدا کی حضوری میں جاؤں. سارے کام کرنے سے پہلے میں خدا کی حضوری میں
जाऊं उसको आनर दे। कोई प्रेशर नहीं पीछे हमारे, कोई हमें कहने वाला नहीं, लेकिन हमारे अंदर अपने खुदा के लिए आनर है। इसलिए सारे कामों से पहले हम खुदा की हजूरी में जाते, ये है इसको आनर दे। गीत भी हम गाते हैं, तड़के मैं तेनों यार मेरे, कई कहते तेड़ के मैं तेनों। कितने बजे उठते हो? वो दुआ इसका मतलब आएगा नहीं है, या जाया नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन कितनी आनर हम खुदा। जो शख्स खुदा को इज्जत देता है वो कुर्बानी देता है, अपने वक्त की कुर्बानी देगा, अपनी नींद की कुर्बानी देगा, अपने और जो उसकी तरजीहात हैं उसकी कुर्बानी देगा। वो इस बात को साबित करता है, मैं अपने खुदा को इज्जत दे रहा हूं। इसलिए खुदा की हजूरी में वक्त गुजारने वाला शख्स खुदा को इज्जत देता है। 24 घंटे अगर हमारे पास हैं, खुदा के लिए सिर्फ 5 मिनट हैं, कितनी इज्जत देते हैं? जितना ज्यादा टाइम खुदा के लिए हम वक्फ करेंगे उतनी ज्यादा इज्जत हम खुदा को देते हैं। संडे को हमारे पास सारा दिन होता है और कितना टाइम खुदा को देते हैं, इबादत में कितना टाइम देते हैं, ये पर्सनली हम सोच सकते हैं कितनी इज्जत हम अपने खुदा को देते हैं। कई अनकारी दुआ कर रही, ज़बूर में क्या कहता है? गाते हुए उसके हजूर में क्या हो? हाजिर हो और शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल, उसके हजूर में आए। सारी मसरूफियात क्लोज करके अपने खुदा को आनंद देने के लिए, इज्जत देने के लिए उसके पास आए, उसकी हजूरी में वापस। ये है आनंद। नंबर 1, हम खुदा को वक्त देने से, उसकी इबादत करने से इज्जत देते हैं, शख्सी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर, कलीसियाई तौर पर भी और शख्सी तौर पर। अगर हमारे पास इबादत के लिए, दुआ के लिए टाइम नहीं है तो खुदा को क्या कह रहे हैं हम? मेरे को टाइम नहीं है तेरे लिए, मेरे पास एक बादशाह ने, लुका की इंजील में लिखा है, एक बादशाह ने दावत की, इसने अपने नौकरों को भेजा, सबको बुला के लाओ। और नौकर एक के पास जाते हैं, उसके रिश्तेदार के पास, और उसको कहते हैं बादशाह ने दावत की है और वो आपको बुलाता, उसने इनवाइट किया है। उसने कहा मैंने नई बैलों की जोड़ी खरीदी है, मैंने इसको आसमाने जाना है, मुझे क्या रख? मजदूर रख, मैं नहीं आ सकता। बादशाह ने बेशक मुझे इनवाइट किया है, मेरे पास बादशाह के लिए वक्त नहीं, मुझे क्या रख? मजदूर रख। दूसरे शख्स के पास जाता है, वो कहता है मैंने नई शादी की है, मैं नहीं आ सकता, मुझे मजदूर रख। तीसरे शख्स के पास जाता है, उसने कहा मैंने जमीन खरीदी है, मैं बादशाह की दावत में नहीं आ सकता, बादशाह की दावत पर जाना मेरे लिए मुश्किल है, मेरी मजबूरी। बादशाह मजबूरियों को नहीं देखता, बादशाह कहता है उसकी अनुमति। इसलिए खुदा हमारी मजबूरियों को नहीं देखेगा, बल्कि वो चाहता है उसकी इज्जत की जाए, उसको आनंद दी जाए, उसको बुलंद किया जाए। और बादशाह का अच्छा नहीं आते तो ठीक है, जो गली कुचों में है, बाजारों में है, रस्तों में है, उनको बुला लाओ। और लिखा है जब वो आ गए, और एक शख्स ऐसा था जो शादी के जोड़े में नहीं था, उस वक्त जिस घर में शादी होती वो अपने सारे बरातियों को एक ही सूट देते, एक तरह का, और वो बराती वो सूट पहनते जो घर वालों की तरह उसे दिया जाता।
اور وہ پہلے سے تیاری ہوتی اور وہ شخص ویسے آ گیا اور بادشاہ نے کہا اے نوجوان یا جو بھی اس نے وہاں کہا تو شادی کے لباس میں کیوں نہیں آیا؟ جس کا مطلب تو پہلے سے تیاری نہیں تھی، تو تیاری کے ساتھ آیا ہی نہیں، تو پہلے سے تو نے مینج نہیں کی۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے اس کو کہا اس کو شادی میں سے کیا کر دو، نکال دو، کیونکہ یہ شادی کے لباس میں نہیں۔ اس لیے جتنا مرضی کوئی شخص مجبور ہو، جتنی مرضی اس کی مجبوریاں ہو، اگر کوئی شخص خدا کو آنر کرنا چاہتا ہے تو اس کو خدا کی حضوری میں آنا۔ نمبر 2، خداوند کی ستائش کرنے والا شخص خدا کو آنر دیتا، عزت دیتا ہے۔ جو شخص خدا کی عزت کرتا ہے اس کی ستائش کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی پرستش کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے لیے اس کا گلا خداوند کے لیے تیار ہو، وہ ہیزیٹیشن فیل نہیں کرے، وہ اس کو عزت دے گا۔ مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے بزرگوں نے اپنے سار کے جو پگڑیاں تھی وہ اتار دی، تاج جو تھے، اور برے کے سامنے اس کے تخت کے سامنے جھک گئے اور اس کی ستائش کرنے لگے۔ ستائش انہوں نے کیا کی؟ عزت، عظمت، حشمت، جلال اور بزرگی اور ستائش کے لائق ایک ہی ہے، وہ خدا کا بڑا ہے، ساری عزت سارے جلال کے لائق ایک ہی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے تخت کے سامنے پیش کر دیا، خالی کر دیا، آنر دی اس کو، عزت۔ اور جو شخص خدا کو عزت نہیں دیتا اس کے پاس خدا کو دینے کے لیے ٹائم ہے، یا ایسا کہ جس کے پاس خدا کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے وہ خدا کو عزت نہیں دیتا۔ کسی کے کہنے کے بعد نام کسی کو کسی کے در پیسے، لیکن جو شخص جس کے پاس خداوند کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے وہ خدا کو آنر نہیں کرتا۔ نمبر 3، خدا کے کلام میں لکھا ہے تو سبت کا دن کیا کرنا ہے؟ پاک ماننا ہے، مقدس جاننا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا نے سبت کے دن کو پاک ٹھہرایا ہے، اور خدا نے اس کو کہا، خدا نے بنی اسرائیل سے کہا تم نے اس کو پاک مان، 6 دن تو کام کاج کرنا ہے اور 7ویں دن کو مقدس جاننا۔ اور مقدس دن کیسے تو جانے گا؟ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا اور ریسٹ کرنا، عبادت کرنا اور 6 دن کوئی شخص من کو بٹورنے کے لیے بیابان میں نہیں جائے گا۔ کچھ دیر تو چلتے رہے اسرائیلی، بعد میں اچھا 7ویں دن دی روٹی کتوں کھانا کیسے؟ خدا نے کہا میں 6 دن میں 7ویں دن کی برکت کیا کر دوں گا، ڈال دوں گا۔ فکر لگ گئی 7ویں دن کی روٹی کتوں کھانا تھی، کٹھی نہ کر کے لے آئے تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا، 7ویں دن بھی، سبت کے دن بھی، جو ریسٹ کا دن تھا، عبادت کا دن تھا، جو مقدس دن تھا، اس میں بھی انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ جتنا وہ اکٹھا کر کے لاتے اور جب اپنے پاس رکھتے تو اس میں کیڑے پڑتے، کسی کام کا نہیں۔ خدا پھر غصے پاس کہ انہوں نے میرے سبت کا احترام نہیں کیا، انہوں نے میرے خاص دن کو مقدس نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کتنی مجبوری تھی ان کو، کیا ان کے ذہن میں تھا، لیکن خدا نے ان کی مجبوری کو نہیں دیکھا، ان کی سوچ کو نہیں دیکھا۔ خدا نے مطالبہ کیا، انہوں نے میرے سبت کا احترام نہیں کیا، پاک نہیں مانا، مقدس نہیں جانا۔ تو جس قدر کوئی شخص اپنے خدا کو آنر دینا چاہتا ہے اس کو خدا کی بات سننا، اس کو خدا کو ٹائم دینا۔ جس کے پاس ٹائم نہیں، اس کی مجبوری ہے، بادشاہ اس سے ناراض۔ اس نے کہا میں نے 2 جوڑی بیل خریدے، مجھے کیا رکھ، مزدور رکھ، میری مجبوری ہے
بادشاہ نے اس کی مجبوری کو نہیں دیکھا، بادشاہ نے اس کے انکار کو دیکھا۔ خدا ہماری مجبوریوں سے واقف ہے، لیکن خدا چاہتا ہے ہم اس کے خاص دن کی آنند کریں، ہم اس کو وقت دیں۔ ہمارے پاس خدا کے لیے ایک خاص وقت ہونا چاہیے، اس کو آنند دینے، اس کو عزت دینے۔ اگر بندہ عبادت ٹائم بازار چ بہ رہے داس کے ادا رہے، خدا کو آنر دیتا ہے کہ اپنے آپ کو آنر دیتا ہے؟ کس کو عزت دے رہا ہے؟ ابلیس۔ خدا کو عزت نہیں دے رہا۔ جو شخص خدا کو عزت نہیں دے گا، خدا اس سے خوش نہیں، اس کی مجبوریاں بڑھتی چلی جائیں گی، اس کی ضرورتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اس کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب اسرائیل نے مقدس دیش کو ناپاک جانا اور ان کے مسائل بڑھتے چلے گئے، پھر انہوں نے چلانا شروع کر دیا۔ موسیٰ نبی سے کہنا شروع کر دیا، تو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا ہے تاکہ انہیں بیابان میں ہلاک کرے۔ ہلاکت کے لیے خدا نے نہیں بلایا ان کو اچھے ملک میں جانے کے لیے اور بسانے کے لیے بسایا، اچھی برکات دینے کے لیے غلامی کے گھر سے نکالا تھا، لیکن ان کی اپنی نافرمانیوں اور اپنی ان کو جو خدا کو عزت نہ دینے کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا کیا۔ اس لیے جس قدر کوئی شخص خدا کے دن کو مقدس جانے گا، اس کو خدا بلیس کرے گا، اس کے لیے برکات کو جاری کرے گا۔ نمبر 4، خدا کو کیسے آنر دے سکتے ہیں؟ انسان کی کتاب میں لکھا، تو اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار سے خداوند اپنے خدا کو کیا کر، خداوند اپنے خدا کی کیا کر، تعظیم کر۔ تعظیم کا مطلب ہے عزت کر۔ کیسی عزت کرتے ہیں؟ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند اپنے خدا کی تعظیم کر، عزت کر۔ ساری پیداوار سے، تھوڑی بہت سے نہیں، اپنے مال سے۔ خدا کے کلام میں خدا ڈیمانڈ کرتا ہے، تم میری تعظیم کر، اپنے مال سے کر، اپنی ساری پیداوار سے۔ اس سے بھی انتہا میں چلا جاتا ہے خدا پیک میں، اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے، سب سے پہلے تم مجھے آنر دے، پھر دوسرے کام کر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے دوسرے کام، پھر بعد میں خدا کو آنر۔ ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند اپنے خدا کی عزت کر، آنر دے اس کو۔ ملاکی کی کتاب میں خدا کہتا ہے، تم نے میری عزت نہیں کی، پوری درجے کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ اور میرا امتحان کرو، دیکھو میں آسمان کے دریچے کھول کے برکت برساتا ہوں گے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے میری عزت نہیں کی ہے، اس لیے میں بھی تجھے بلیس نہیں کروں۔ آپ تجربہ کر لیں، جو شخص اپنے مال سے، اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کو آنند دے گا، اس کی کمائی میں بلیسنگ نہیں، کام چلتا رہے گا۔ برکت جو خدا جاری کرتا ہے وہ نہیں ہوگی، بلیسنگ جو خدا دینا چاہتا ہے وہ نہیں ہوگی۔ لکھا ہے، تو میری تعظیم، خدا اپنے خدا کی تعظیم، یوں تیرے کھتے کیا ہوں گے، خوب بھرے رہیں گے جاری میں، اور تیرے ہوش نہیں میں سے کیا ہوں گے، لبریز ہوں گے، بھرے رہیں گے، لیکن کب؟ جب تو مجھے عزت دے۔ کیسے عزت دے گا؟ اپنے مال سے، اپنی ساری پیداوار سے، اپنی ساری پیداوار کے پہلے پلس۔ جس قدر کوئی شخص اپنے خدا کو آنر کرے گا، آپ تجربہ کریں گے خدا اس کے لیے آسمان ہے۔
اسرائیلیوں کو خدا نے اسی نہیں لایا کہ ان کو بیابان میں ہلاک کرے، بلکہ خاص ملک میں پہنچانے کے لیے، برکتوں سے بھرے ملک میں پہنچانے کے لیے خدا نے ان کو بلایا۔ ہمیں بھی خدا نے اس لیے نہیں بلایا کہ ہم مسائل سے بھری ہوئی زندگی گزاریں، بلکہ خدا نے ہمیں اس لیے بلایا تاکہ شادمانی اور اطمینان سے بھری ہوئی زندگی گزاریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے جو شخص خدا کو آنند دے گا، اس کی زندگی میں خدا اپنی بلیسنگ کو جاری کر دے گا۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے گاتے ہیں اس کی حضوری میں، حمد کرتے ہیں اس کی حضوری میں، خوشی سے نعرے مارتے اس کی حضوری میں، اس کے پھاٹکوں میں شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پاس۔ نمبر 4، شکر گزاری کرنے سے ہم خدا کو آنند دیتے ہیں۔ 50 نمبر زبور میں لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ خدا کی کیا کرتا ہے؟ تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ جو شخص شکر گزاری نہیں کرتا خدا کو آنر نہیں دے رہا۔ ایک فیملی ہے، جب بھی جاؤں اچھا حالات بڑے خراب نہیں، حالات بڑے خراب، حالات بڑے خراب، فریج بھی کس طرح لے، وہ بھی چیزاں کس طرح لیا، انہوں نے یہی کہنا حالات بڑے، شکر گزاری کی تھی۔ ان کو نہیں میں نے کہا آپ نے فریج بھی لیا، یہ بھی لیا، لیکن میں دل میں سوچ رہا تھا جب اتنی چیزیں آپ کو خدا نے مہیا کی ہیں تو پھر بھی شکر گزاری نہیں۔ جو شخص خدا کو آنر دینا چاہتا ہے اس کی شکر گزاری کرے، اس کے ہونٹ اس کی شکر گزاری کے لیے تیار ہو۔ اس کے مقدس داؤد کا اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، ایک ایک بلیسنگ کے لیے خدا کی شکر گزاری کر، اس میں تمہیں بڑی برکات دے رکھی۔ ابھی ہمارا حال اتنا برا حال نہیں جتنا ہمارے باپ دادا کو ہوتا تھا۔ ان کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہوتا، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا، ہمارے پاس ایوری تھنگ ہے۔ پھر بھی اگر شکر گزاری نہ کرے تو خدا کو عزت نہیں دے رہی۔ خدا کو عزت شکر گزاری کرنے سے دے سکتے ہیں اور دینی چاہیے۔ خدا ڈیمانڈ کرتا ہے، خدا کہتا ہے مجھے آنر دو، عزت دو، میں تجھے اس کے عوض بلیس ہوں۔ قائن اور حابل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، قائن نے بھی قربانی گزرانی اور حابل نے، لیکن دل سے کس نے گزرانی؟ کس نے دل سے گزرانی قربانی؟ حابل نے۔ خدا نے اس کی قربانی قبول کیا، لیکن حابل سے خدا اتنا خوش نہیں ہوا۔ ہجری کی کتاب میں لکھا ہے میں تمہاری قربانی سے، مجھے تمہاری قربانیوں سے گھن آتی ہے کیونکہ تم میرے مذبح پر لنگڑی قربانیاں لاتے ہو، مجھے ایسی قربانیاں پسند نہیں، اچھی قربانی مجھے پیش، اچھی سے اچھی چیز جو شخص خدا کو پیش کرتا ہے خدا اس سے خوش ہو۔ قائن سے خدا خوش نہیں ہوا، اور اس کا رزلٹ یا آؤٹ پٹ کیا ہوا؟ اس کے اندر غصہ اور انتقام بھر گیا، اس نے گناہ کر، کیونکہ اس نے کہا خدا نے مجھے قبول نہیں کی۔ اس کی جتنی اچھی قربانی اور شکر گزاری ہم خدا کی حضوری میں پیش کریں گے، خدا خوش ہوگا، اس کے عوض خدا ہمیں اور زیادہ بلیس کرنا شروع کر دے گا۔ جب تک کوئی شخص خدا کو عزت دے گا خدا اس کو بھی کبھی عزت نہیں دے گا۔ مقدس داؤد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جب بھی جولیت ہر روز آتا ہے اور اپنی فوجوں کے بحاف پہ اسرائیلیوں کی بےزتی کرتا ہے، اور مقدس داؤد سمجھ گیا یہ اسرائیلی فوجوں کی بےزتی نہیں کر رہا بلکہ یہ میرے زندہ خدا کی کیا کرتا ہے؟ بےزتی کرتا ہے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اور ایک دن آتا ہے اور کہتا ہے تو ہوتا کون ہے؟ زندہ
خدا کی فوجوں کی فضیلت کرنے والا، میں اپنے خدا کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں، تیرے سامنے آتا ہوں۔ آج میرا خدا تجھے میرے حوالے کر دے گا، میں تیرا سر تیرے تن سے جدا کر کے تیرا گوشت ہوائی پرندوں کے آگے ڈال دوں۔ یہ غیرت اس کے اندر اپنے خدا، یہ عزت چیز، اور ایسا ہی مقدس داؤد کے اندر خدا کے لیے انتہا سے زیادہ آنر ہے، عزت ہے، ہر جگہ بھی عزت دیتا ہے۔ کہتا ہے دن میں 7 بار میں تیری ستائش کروں گا۔ کتنی بار؟ عزت کروں گا تیری، ہم تو ستائش۔ رات کے ہر پہر سے پہلے میری آنکھیں کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر کیا کروں؟ دھیان کروں۔ مجھے تیرے کلام پر اعتماد، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ، میں تیری عزت کرتا ہوں۔ خدا بھی کہتا ہے یہ بندہ ایسا جو میرا دل پسند بندہ ہے، اور جب تک سورج چاند ستارے موجود ہوں گے داؤد کا تخت قائم رہے گا۔ میں نے اپنے قدوسی کی قسم کھائی ہے، میں اس سے نہیں پھروں گا۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے خدا کو آنر دینے والا شخص۔ سول بادشاہ نے آنر نہیں دی، اس نے قربانیاں پیش کرنے جو نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ خدا نے اس کو کہا تھا اس نے اس کی نافرمانی کی، اور خدا نے اس کی ساری عزت کو چھین لیا۔ اور لکھا ہے خدا کی طرف سے اس کا روح سے جدا ہو گیا خدا کیا، اور خدا کی طرف سے ایک بری روح اس کو آ کر ستانے لگی۔ کیوں؟ اس نے خدا کو عزت نہیں دی۔ جو شخص خدا کو آنر نہیں کرے گا، خدا اس کو کسی نہ کسی بری روح کے حوالے کر۔ ساؤل والی نہیں ہو سکتی، اور بھی کہیں ہو سکتا ہے اس کے حالات ہی نہ ٹھیک ہوتا، وہ شخص اس کے اندر سے بیماری نہ جاتی، اس کے خاندان سے جھگڑا نہ جاتا، کسی نہ کسی بری روح کو خدا اس فیملی اس شخص پر انڈیل دے گا، جاری کر دے گا، اس کو ستاتی رہے گی اور ساری عمر ستاتی رہے گی، کیونکہ اس نے خدا کو آنر نہیں۔ اس لیے خدا چاہتا ہے اور کہتا ہے میری کیا کی جائے؟ مجھے آنر کرے، میری عبادت کرے، مجھے قوموں میں بلند کرے، میں بہت بڑا خدا، میری شان کے شان، میری عزت، مجھے آنر کرے۔ نمبر 5، خدا کی خدمت کرنے والا شخص خدا کی عزت کرے، خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنے والا شخص خدا کی عزت کرتا ہے، خدا کے لیے روحیں بچانے والا شخص خدا کی عزت کرتا ہے۔ اور اس کو خدا کیسی عزت دے گا؟ یوحنا کی انجیل میں لکھا جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے۔ جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ جس نے خدا کو آنر کیا، خدا نے اس کو کثرت سے آنر کیا۔ آستر کی کتاب میں لکھا ہے بادشاہ حمان سے کہتا ہے جس کی بادشاہ عزت کرے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یعنی اس کو کتنی عزت دینی چاہیے، اور بادشاہ کس سے سلوک اچھا کرے گا؟ جو اس کی عزت کرے گا۔ اگر بادشاہ کوئی عزت نہیں کرے گا بادشاہ کبھی بھی اس کو آنر دے گا۔ اور حمان نے سوچا میں سب سے قریب ہوں، میں بڑا قریب ہوں بادشاہ کے، اس نے کہا اس کو بادشاہ گھوڑے پر سوار کر کے بادشاہ کی انگوٹھی پہنائی جائے، بادشاہی پوشاک پہنائی جائے، اور اس کے آگے نرسنگیں بجوائے جائیں بازاروں میں لے کر، اور کہا جائے جس کی بادشاہ عزت کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے۔ تو خدا ہماری عزت نہیں کرتا، ہمارے ساتھ کیسا سلوک ہو سکتا ہے؟ لیکن کب کرے گا؟ جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی کیا کرتا ہے؟ عزت، آنر اس کو دیتا ہے،
खिदमत करने वाला शख्स, हकीकी खिदमत करने वाला शख्स कभी बेबरकती की जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए जिस कदर कोई शख्स खुदा की खिदमत में अपने आप को पेश करेगा, उसको खुदा आनर करेगा, उसकी खुदा इज्जत करेगा, उसको खुदा ब्लेस करेगा, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। मुकद्दस दाऊद कहता है, मैं बच्चा सा हूं, बुढ़ा हां, लेकिन आज तक मैंने सादक की औलाद को टुकर मांगते नहीं। सारी उम्र मेरी गुजर गई है। जो शख्स खुदा की इज्जत करता है उसके बारे में मैंने कभी नहीं देखा वो भूखा ना, आनंद देखता किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी पहलू में जो हमें करना चाहिए या कर सकते हैं। इसलिए जिस कदर कोई शख्स अपने जिंदा खुदा को आनंद करता है, उसकी खुदा ब्लेसिंग को जारी करता है। जो नहीं करेगा खुदा उसको आनर। साउल बादशाह के बारे में से मेरी इज्जत नहीं की, सारी जिंदगी वो शख्स दाऊद से खौफ खाता रहा, दाऊद के लिए इंतकाम उसकी जिंदगी में रहा और वो इत्मीनान की जिंदगी नहीं गुजार सका। इसलिए जो शख्स खुदावन की इज्जत करता है उसको किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। शागिर्दों को खुदा ने बुलाया, उसके पीछे चले, उनको कमी नहीं किसी चीज की। हो सकता है जब उन्होंने अपना काम छोड़ा हो और उनके दिल में कि हम कैसे खाएं, गुजारा कैसे करें, मुकद्दस पतरस ने कहा भी, हम सारा कुछ छोड़कर तेरे पीछे आगे, हमें क्या मिलेगा। मुकद्दस पतरस को यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आसमान पर तू मेरे साथ होगा, मिरास मिलेगी और तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का तू इंसाफ करेगा मेरे साथ मिलकर, और जमीन पर तुझे कितना मिलेगा, सब सारी बरकत, पूरी बरकत मिलेगी। अगर तूने इतनी बड़ी कुर्बानी की, मेरी इज्जत की है, सारा कुछ छोड़ के मेरे पीछे चला आया है, मैं तुझे कभी भी बरकत से खाली, पूरी बरकत। यशवा और कालेब के बारे में लिखा है, उन्होंने मेरी पूरी पैरवी की। खुदा ने मुकद्दस मूसा नबी से कहा, इनको दुगनी मिरास दी जाए। क्यों दुगनी दी जाए? इन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की। कब इज्जत की इन्होंने? 12 लोगों को मूसा नबी ने भेजा, यरू का हाल दरियाफ्त करके आए। जो 10 लोग थे उन्होंने कहा वो तो बहुत बड़े बड़े अनाक हैं, हम उनके सामने टिड्डों की माने हम कुछ भी नहीं है, वो हमें खा जाएंगे। 2 लोगों ने, यशवा और कालेब ने कहा, हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है, हम उन पर फाते आएंगे, हम उन पर गालिब आएंगे। इसी बात से खुदा खुश हो गया हुआ, इन्होंने मेरी इज्जत की। इनको कितनी मिरास दी जाए? दुगनी मिरास और उनको मिली। इसलिए जिस कदर हम अपने खुदा की खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश करेंगे, खुदा हमारे लिए ब्लेसिंग के लिए आसमान को। और फिर लिखा है दाऊद यीशु मसीह के बारे में, बेशक वो खुदा था लेकिन उसने अपने आप को उसके मुताबिक या उसके कब्जा में रखने की ना रखा। पड़ेगी इस हवाले को। फिर उसको कितनी इज्जत मिली, उसने खुदा को इज्जत दी। फिलिपियों का 2 बाब 5 आयत। इसलिए जब हम खुदा को आनर देते हैं और खुदा कभी भी हमें बेबरकत नहीं चाहता। 5वीं आयत में लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक फरमा बरदार रहा, मौत बल्कि सलीबी मौत है। खुदा की इज्जत और खुदा की इज्जत में उसको कुर्बान होना पड़ा। इसी वास्ते खुदा ने भी उसको बहुत सा बुलंद किया और से वो नाम बख्शा जो सब नामों से
आला है ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे। जब कोई शख्स अपने जिंदा खुदा को आनर देगा, खुदा उसको बड़ी इज्जत देगा, बुलंदियों पर ले जाएगा। मुकद्दस यूसुफ ने कहा पोतीफर की बीवी से, मैं अपने खुदा के खिलाफ इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता, मैं उसको आनर दूंगा, मैं उसको इज्जत दूंगा। खुदा ने उसको जेल में से निकाला और क्या बना दिया? वसीर बना दिया। ये है खुदा की ब्लेसिंग, उसकी खिदमत करने से। तो जब हम खुदा की खिदमत करने के लिए तैयार होंगे, आप जज्बा करेंगे, खुदा का वादा है, मैं रास्तबाज से कोई नेमत बाज नहीं रखूँ, हर एक नेमत उसको दूंगा, हर एक ब्लेसिंग से उसको क्या करूँगा? नवाजूंगा। कंडीशन क्या है? अपने जिंदा खुदा को आनंद। नंबर 1, कैसे? अपना वक्त, अपनी तरजीहात खुदा के लिए करें। पूरा वक्त खुदा, ज्यादा वक्त, क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम जब खुदा को देंगे, ये उसकी इज्जत है और वो हमें ब्लेस करना चाहिए। नंबर 2, स्ताइश करने से उसकी। नंबर 3, शपथ का एहतराम करने से, मुकद्दस जानने से। नंबर 4, उसको देने से, आनर करना। कभी कभी समझ नहीं आता, पादरी को पहले बढ़ावे, इन्हों क्यों दे, कहते हैं कि नहीं? अक्सर कहते हैं। लेकिन हम किसको इज्जत दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? खुदा को। ब्लेसिंग ऊपर से, हम उसको आनर कर रहे हैं, थोड़ा या ज्यादा, लेकिन उसको आनर दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, वो हमें ब्लेस करे। फिर उसकी खिदमत करने से हम क्या करेंगे? इज्जत उसको देंगे। उसकी फरमाबरदारी करने से जब इज्जत देंगे, खुदा दुगनी बरकत हमारे लिए जारी करते। क्योंकि सारी बरकत का मंबा, सारी ब्लेसिंग का मंबा कौन है? खुदा है, कोई और शख्स नहीं जो कोई भी बरकत हमें दे सके। आए अपने जिंदा खुदा की जोरदार तालियां बजाएं। सारी में लिखा है, अगर मूसा की शरीयत की नाफरमानी करने वाला शख्स 2 या 3 दुआओं की सबब से सजा पाएगा, तो फिर खुदा के बेटे के खून को जो हमें पाक करता है और खुदा के रूह को बेइज्जत करने वाला शख्स किस कदर सजा के लाएगा। तो फिर खुदा के बेटे के लहू की, उसके बदन की हम कितनी अमल करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। यीशु मसीह का मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज और मेरा बदन मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज, जो उसको आनर देगा, उसको ब्लेसिंग। जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता है, उसमें वो मुझ में कायम, मैं उसमें कायम, मैं आखिरी दिन फिर से जिंदा करूंगा। उसमें हमेशा की जिंदगी है, यीशु मसीह के पास है। जो खुदा के खून और बदन को, बेटे के खून और बदन को आनंद नहीं करता, उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं। पौलुस रसूल करंथी खत में कहता है, ये बात मुझे कहां से पहुंची है? खुदा से मैंने आपको भी पहुंचा दी। यीशु जी साहब को बुलाया कि उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और शिगिर्दों को ये कह कर दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया। तो फिर उसने मैं का प्याला ले कहा, ये नए अहद में मेरा खून है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी मौत की यादगारी के वास्ते यही किया करो। पौलुस कहता, जो इस रोटी में से खाए, इस प्याले में से पिए, खुदावंद की मौत का क्या करे? इजहार करे, जब तक वो ना आ जाए। जो कोई
नामुनासिब तौर पर इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिएगा, वो इसके खाने पीने से क्या ठहरेगा? कसूरवार। जो आनंद नहीं करेगा इसको, वो कसूरवार ठहरेगा। जो खुदा के बेटे के बदन और खून की इज्जत नहीं करेगा, वो कसूरवार ठहरेगा। कभी कभी ऐसी हालत तैयार नहीं हुए, हालत मैं बड़ा गुनाहगार हाँ, मैं खुदा दे बेटे दे लहू दे इसलिए नहीं पहुंच सकता। कितनी आनंद उसको ये कहते मैं इस काबिल नहीं। अपनी तरफ से हम ठीक कह रहे होते कि मैं इस काबिल नहीं खुदा की मेज पर आ सकूं, लेकिन उसको ये नहीं पता खुदा के बेटे के लहू के वसीले से हमारे गुनाह धुल जाते। ये नहीं सब आनंद नहीं दे रहा कि इसके वसीला से मैं पाक हो जाऊंगा, साफ हो जाऊंगा, हम धुल जाएंगे इसके वसीला से। इसलिए जो शख्स खुदा के बेटे के खून और बदन को आनंद नहीं करता, उसको कलाम में लिखे सजा मिले। ब्लेसिंग की बजाय, जिंदगी की बजाय वो हलाकत की तरफ चला जाए। इसलिए खुदा का वादा है, यीशु मसीह ने कलाम दिया, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। जो जिंदगी को ठुकराता है वो खुदा को ऑनर नहीं करता। आए अपनी बंद करेंगे, अपने आप को खुदा के मेज पर आने के लिए तैयार करें।